السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر یا رسول اللہ؟ قال الرياء، رواہ احمد۔ ابھی آپ کے سامنے مسند احمد کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے سب سے زیادہ خوف، ڈر تم پر شرک اصغر کے بارے میں ہے۔ قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ؟ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ قال الرياء، تو آپ نے فرمایا ریا، دکھلاوا، ریاکاری۔ اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر ذکر کیا ہے اور اس کو صحیح کا حکم لگایا ہے، یعنی حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کی خطرناکی کو بیان فرمایا ہے۔ اس ریاکاری کو شریعت میں کس نگاہ سے دیکھا گیا ہے؟ گناہ بہت ہیں، معاصی اور جرائم کی فہرست بڑی طویل ہے، مگر شریعت مطہرہ میں ریا کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، ناقابل تلافی جرم ہے، لیکن ریا یہ شرک اصغر ہے، اکبر سے کم ہے، لیکن شریعت نے اس کو شرک قرار دیا ہے۔ اس گناہ کی خطرناکی کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کے اندر فرمایا: کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ جس پر مجھے تمہارے بارے میں دجال سے بڑھ کر خوف ہے؟ صحابہ کرام نے کہا: کیوں نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے آپ۔ آپ نے کہا: پوشیدہ شرک۔ پوشیدہ شرک کیا ہے؟ یعنی ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی آدمی دیکھتا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، تو وہ اپنی نماز کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، نماز کو مزین کرنے لگتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریا کو کیا کہا کہ مجھے سب سے زیادہ خوف اسی ریا کے بارے میں اپنی امت پر، یہاں تک کہ دجال سے بڑھ کر خوف ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ریاکاری کے فتنے سے بچیں، دکھلاوے کے فتنے سے بچیں۔ ریاکاری بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آدمی نیک کام کرتا ہے، مگر یہ نیک کام اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، نیک کام اس کے لیے گناہ بن جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن ریاکار لوگوں کو بلایا جائے گا، اٹھایا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ذلیل کر دے گا اور کہے گا: وہاں سے جاؤ، تم اپنا بدلہ لے لو جن کے لیے تم دنیا میں اچھے اچھے اعمال کرتے تھے۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے۔ یہاں تمہارے لیے آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو ہماری نیکیوں کی قبولیت کی بنیاد اخلاص ہے، اور ریا یہ اخلاص کے منافی ہے۔ آدمی جو کام اللہ کے لیے کرتا ہے اس کو اخلاص کہتے ہیں، اور جو کام اللہ کے لیے نہیں کرتا ہے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، اس کو ریا کہتے ہیں۔ ریا یہ عمل کی بربادی کا ذریعہ ہے،
اور اخلاص یہ عمل کی قبولیت کا سبب اور بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ریاکاری کی فتنے سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔